آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اولاً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری شخصیت، ہمارے استاد محترم مولانا اسد مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ سیدی خوش آمدید آپ کو آپ ہی کے پروگرام میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پروگرام کے شروع میں کچھ مدنی پھول آپ سے لیا کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ سیلاب کی بھی ایک کیفیت ہے پاکستان بھر کے اندر، 75% جو ایک حصہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ متاثر ہے۔ اس حوالے سے کافی لوگ تکلیف میں بھی ہیں، پریشانی میں بھی ہیں۔ اس موضوع پر میں چاہوں گا کہ آج کچھ آپ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ بس یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، جو افیکٹڈ ہے وہ ہو چکا، جو مدد کر رہے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ کر رہے ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں، یہ اپنے آپ سے ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ اس پوری صورتحال میں میرا کنٹریبیوشن کتنا ہے، خواہ وہ مال کی شکل میں ہو، کسی کو ترغیب دینے کی شکل میں ہو، فزیکل جا کر کسی کی مدد کرنے کی صورت میں ہو، کوئی بھی آپ اس کا نام دیں، عنوان دیں، تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ اور امیر علیہ سنت نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ یہ وقت ہے نیکیاں کمانے کا، یعنی جس وقت مسلمان کو جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کی مدد کرنا اتنا ہی زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ اور صدقے کے فضائل میں بھی ضرورت کو بڑا کلیدی کردار حاصل ہے، بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ وقت ہے خرچ کرنے کا، مدد کرنے کا، کوشش کرنے کا، اپنا حصہ ملانے کا۔ ڈیزاسٹر تو اتنا بڑا ہے کہ شاید مہینوں لگ جائیں گے ریکور ہوتے، اور بعض چیزیں تو شاید سالوں میں جا کر اپنی سابقہ پوزیشن پر آئیں۔ ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے، لیکن باہمت لوگ، باہمت قومیں ایسے حالات میں بھی ہمت نہیں ہارتے، کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، باقی نتیجہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو لمحوں کے اندر حالات کو بہتر فرما دے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ایز اے نیشن، ایز اے قوم، ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا حصہ ملائیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، سٹالز لگے ہوئے ہیں، گاڑیاں نکل رہی ہیں ماشاءاللہ۔ FGRF کے تحت جو ہمارا مین جو کلیکشن سینٹر ہے فیضان مدینہ سے متصل علاقے عمارت میں ہے، تو ڈھیر لگا ہوا تھا، منرل واٹر، آئل، کوکنگ آئل، کھانے پینے کی اشیاء، تو یہ بھی کسی نے دیا، یہاں پہنچا، اب یہ ڈسٹریبیوٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق ضرور اس میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکل گھڑی ہے، لیکن یہی وقت ہوتا ہے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا۔ مدد کیجئے، ہمت کیجئے، اللہ پاک اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اس کے رحمت سے امید ہے کہ وہ اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ شاید ہم اس کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ آپ بھی ہمت کیجئے، اپنے عطیات جو ہے وہ FGRF کے جو دعوت اسلامی کی ایک ڈویژن ہے، ایک شعبہ ہے، اس کے ذریعے سے دکھیاری امت کی جو مدد کی جا رہی ہے، اس میں آپ بھی جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اپنے دیے ہوئے مال میں سے، اس کی عطا سے ملنے والے مال میں سے اسی کی راہ میں آپ خرچ کریں انشاءاللہ، جیسا استاد محترم نے ارشاد فرمایا، تو اس کی ڈھیروں برکتیں دنیا میں بھی دیکھنا نصیب ہوں گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ آپ حصہ پائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب، اور پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات، اور دیکھتے ہیں کہ آج کس طرح کے کیا کیا سوالات آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی سنائیے۔ میرا نام محمد یوسف ہے۔ کوئی شخص خواب میں عجیب مخلوق کو دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ آمین۔ عجیب مخلوق کیا ہے
یہ ڈیفائن ہوگا تو اس کا کچھ عرض کیا جا سکے گا، لیکن شاید دیکھنے والے کو بھی نہیں پتا کہ وہ کون سی مخلوق ہے، جب بھی اس کا نام عجیب رکھ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہیں اور اس کا مقصد پریشان کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک ایسی انہونی چیز، عجیب الخلقت چیز جو کہ نارملی نہیں ہوتی، جس کو کچھ نام دینا بھی مشکل ہو، تو ظاہر ہے وہ غیر واقع ہوتی ہے۔ تو اس کی طرف توجہ نہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں عافیت کے لیے، اور اس سے پریشان نہ ہوں، یعنی کہ اس طرح کی چیز دیکھ کر پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی نقصان تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو ہمارے منتشر خیالات ہوتے ہیں، پریشان کن خیالات ہوتے ہیں، تو اس طرح ریفلیکٹ ہوتے ہیں خوابوں میں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور مطمئن رہیں، توجہ نہ کریں، زیادہ نہ سوچیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ انشاءاللہ۔ مزید سوال دیجیے۔ میرا نام نعیم رضا ہے، مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ پچھلی رات میں نے خواب دیکھا تھا کہ اس میں میری والدہ کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا میرے سامنے سے، اور میرے بھائی وغیرہ تھے، ان سے جنازہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ برائے کرم اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیں، والدہ بھی حیات ہے میری۔ جی صدی۔ جب حیات ہیں تو یہ ایک خلاف واقع خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اولاد کو اس طرح کا خواب دیکھ کر پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ اپنے والدین کے لیے اور خاص طور پر والدہ کے لیے دراز عمر بالخیر کی دعا کریں، انشاءاللہ خیر رہے گی۔ اور جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں تو جس کے بارے میں دیکھا ہے اس کو نہ بتائیں، ورنہ خام خواہ وہ پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، تشویش کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو بتانے کا کوئی نفع نہیں ہے، اور نہ بتانے میں یہ فائدہ بہرحال ضرور ہے کہ آپ مسلمان کو تشویش سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ مزید سوال دیجیے۔ میرا نام محمد جاوید اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کھدتی ہوئی قبر کو دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے، اور اگر کوئی گھر کا مردہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہو وہ بلا رہا ہو قبر میں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ جی سر۔ آپ پریشان نہ ہوں، اور مردے کا بلانا موت کی خبر نہیں ہوتا ہمیشہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار مردے نے بلا لیا ہے تو پتہ نہیں اپنا بھی نمبر لگ گیا ہے، ہمارا نمبر بھی آنے والا ہے۔ تو نمبر تو لگا ہوا ہے سب کا، اب کب آنا ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کہ اس کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، ایسا نہیں۔ قبر کا دیکھنا اور کھدتی ہوئی قبر کا دیکھنا یہ راز کے کھلنے کی علامت ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ کہیں اپنے راز کی بات کسی سے شیئر تو نہیں کرتے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسی بات چیت جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہو یا آپ پسند نہ کرتے ہوں کہ یہ لوگوں تک پہنچے، تو اس کے بتانے میں آپ احتیاط کریں، تو انشاءاللہ عز و جل عافیت رہے گی اور اللہ پاک کی رحمت سے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مزید سوال دیجیے۔ میرا نام محمد فیضان رضا طاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کبوتر کا گھونسلہ دیکھے اور اس میں مرے ہوئے بچے دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جی سر۔ کچھ ڈیٹیل درکار ہوگی اس میں، ٹھیک ہے۔ کس نے دیکھا، کیا وہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اولاد کے تعلق سے کچھ چیزیں ہیں جو معلوم ہونے کی صورت میں ہی عرض کیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ جب دوبارہ کال کروائیں، ریکارڈ کروائیں تو آپ اس میں ڈیٹیلز بھی بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ جی مزید۔ میرا نام عمیر سرور ہے۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گھر کے باہر پانی کافی جمع ہے بارش کا، وہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی سب کیا تعبیر ہو؟ آمین۔ یہ نارمل حالات سے متعلق ہے، آج کل سیلابی کیفیت ہے، ہو سکتا ہے حقیقت میں بھی جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر گلیوں میں، اطراف کے علاقوں میں اس طرح کی صورتحال ہو، نہ بھی ہو تو آج کل تو تقریباً ہر شخص کی زبان پر، اس کے دماغ پر ایک بارش، سیلاب، پانی، اس کی کیفیت کا غلبہ ہے۔ تو ان حالات میں اس طرح کے خواب کا دیکھنا عمومی حالات سے متعلق ہوتا ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، البتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا ضرور کریں۔ جی مزید سوال دیجیے۔ خواب میں نے صاف پانی دیکھا ہے سمندر کا، اس میں جو ہے نا کھڑا ہوں سائڈ پہ، نہانے کے لیے دل کر رہا ہے، بس اس کے بعد آنکھ میری کھل جاتی ہے۔ کسی بڑے شخص سے واسطہ پڑھنے کی، معاملہ درپیش ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کے حق میں بہتر ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے۔ سر میں خواب میں پریشان اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اکثر،
خواب میں پریشانی ہے؟ خواب میں پریشانی ہے، ہو سکتا ہے جاگتے ہوئے بھی ہو، تو کچھ صدقہ کر دیں، دعا کریں، اللہ پاک آسانی عطا فرمائے۔ بعض اوقات جاگتے ہوئے بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، تو اسی خیال کی وجہ سے خواب بھی اس طرح کے نظر آتے ہیں، تو صدقہ کریں، صدقہ پریشانی کو دور کرتا ہے۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اور حیدرآباد سے ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کا یہ سوال پہنچا ہے، کہتے ہیں سر خواب میں اگر شیر کو دیکھا، وہ بھی اس حالت میں کہ شیر ایک کمرے میں گیا ہے، جب باہر آیا تو اس کی گردن نہیں ہے، جبکہ اس شیر نے ہلچل مچا رکھی تھی، ہر طرف اسی طرح جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ تھا، تو اس کی تعبیر جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، ارشاد فرمائیے۔ شیر کی جو بیسک تعبیر ہے وہ کسی طاقتور جنگجو بڑے شخص کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور بغیر سر کے اس کو دیکھنا ہو سکتا ہے کسی بڑے شخص کے انتقال کی یا اس کے آزمائش میں مبتلا ہونے کی یہ دلیل ہو۔ تو بہرحال جنرلی اس طرح ہم دعا کریں کہ اللہ پاک عافیت عطا فرمائے، خاص طور پر جس علاقے میں یہ خواب دیکھا گیا ہے اس علاقے سے متعلق۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ مجھے آج رات خواب یہ آیا ہے کہ میں آڑو کے درخت سے آڑو کا پھل توڑ کر کھاتا ہوں، اور وہ بہت میٹھا ہوتا ہے، اچھا اور صاف بھی ہوتا ہے، کائنڈلی مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا خواب ہے، نعمت ملنے کی، خوشخبری پہنچنے کی علامت ہے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو شاد و آباد فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے۔ اسد مدنی اطہری صاحب سے میرا ایک خوابوں کی تعبیر سلسلے میں یہ سوال ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک سانپ کو پالے ہوئے ہوں، اور وہ اسے کھانا بھی دیتا ہوں، پینا بھی دیتا ہوں، اس کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ جی اسد بھائی کیا فرمائیں؟ برے کی صحبت کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اب غور کریں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، تعلقات کسی ایسے شخص سے تو نہیں کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو اور آپ اس کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہوں۔ تو دینی اعتبار سے ہمیں غور کرنا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری دوستی ہے، جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، لین دین ہے، تو اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، وہ فرامین خدا و مصطفیٰ پر عمل کرتا ہے یا نہیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے یا نہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے۔ تو اگر آپ یہ پائیں ایسے کسی شخص کو کہ جو آپ کے قریب ہے لیکن اس کے اخلاق و کردار اچھا نہیں ہے، تو اس سے کنارہ کشی اختیار کریں، اچھی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ سر میری نا وائف نے خواب دیکھا تھا 10 محرم کی صبح کو، ان میں نا بیٹا ہوا ہے، تو ہماری پہلے 3 بیٹی ہیں، اس کے بعد پھر 8-10 دن بعد پھر خواب دیکھا اس نے کہ پھر بیٹا ہوا ہے، تو بیٹا ہوا ہے اور اس نے نا وہ روٹی والا جو کونا ہوتا ہے نا اس میں لپیٹا ہوا ہے۔ جی سر بھائی، اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے جو نیک بھی ہو، صحت مند بھی ہو۔ ایک خواہش ہوتی ہے ماں باپ کی، بیٹے کی، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ آلریڈی 3 بیٹیاں ہیں، تو ہوتا ہے گھر میں بات چیت ہوتی ہے، ذہن میں خیال ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، تو وہی چیز خواب کے اندر نظر آتی ہے، تو اچھی فال لینی چاہیے، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور دعا ہمیشہ جب بھی کرے، خواب بیٹے کی کرے یا بیٹی کی کرے، تو نیک اور صالح عافیت کے ساتھ صحت مند اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ امیر علیہ سنت کی ایک بڑی پیاری ادا ہے، جب بھی کسی کو دعا دیتے ہیں تو اس طرح سے دیتے ہیں، ورنہ بعض اوقات اولاد تو مل جاتی ہے لیکن جب تنگ کرتی ہے تو پہلے بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، پھر اسے جان چھڑا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک جس کو بھی اولاد عطا فرمائے، نیک ہو، صالح ہو، دنیا اور آخرت کے لیے اس کے حق میں بہتر ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ٹھیک ہے جی، میسیجز کے ذریعے سے اور بھی سوالات ہمارے پاس بڑی سپیڈ سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور سوال یہ ہے سر کہ اکثر خواب آتے ہیں کہ مجھے کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے، اور میں کسی اور مجھے جو ہے وہ کسی جگہ پر قید کر لیا ہے، کوشش کرتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا، تو ایسا خواب ہے ان کا، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ اللہ آسانی فرمائے، اپنی حفاظت کے لیے ضرور اقدام کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات خبریں سننے کی وجہ سے اس طرح کے خواب آتے ہیں، تو زیادہ پریشان نہ ہوں، صدقہ کر دیں کچھ، اور اگر واقعی کوئی ایسا آپ کا آنا جانا ہے، ایسی جگہ رہائش ہے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے، تو اپنی حفاظت کے لیے ضرور اقدامات کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، سوال یہ ہے کہ سر آسمان پر بادل سے لفظ اسم جلالت اللہ لکھا ہوا دیکھا ہے، اور اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا نام بابرکت ہے،
تو برکت کی علامت ہے، اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ سر خواب میں آسمان پر بہت سارے پرندے اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں اور آسمان پر اڑتے ہوئے بادلوں میں کہیں غائب ہو جاتا ہوں، یہ خواب دیکھا ہے۔ پرندوں کا دیکھنا تو نارمل ہے، پرندے اڑتے ہیں، وہی چیز آپ نے خواب میں دیکھی ہے۔ البتہ بادلوں میں گم ہونا یہ آزمائش کی علامت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں اور کچھ صدقہ کریں اس کے راہ میں، تاکہ آزمائش سے محفوظ رہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال بھی ہے کہ زمین سے اوپر آسمان کی طرف سبز وادیوں کی سیر کرتی ہوئی خود کو دیکھتی ہوں اور واپس دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو گھر میں سو رہی ہوتی ہوں، تو یہ ایک خواب تھا، اس کے بارے میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ سبزہ زار میں اپنے آپ کو دیکھنا اچھا ہوتا ہے، گارڈن کے اندر دیکھا ہے، کہیں ہریالی ہے تو یہ دین کی خوبی کی علامت ہوتی ہے۔ اب کوشش کریں عبادت کے لیے، اللہ پاک کی رحمت سے توفیق نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ سر میں دیکھتی ہوں کہ بارش ہو رہی ہے اور ساتھ برف بھی پڑ رہی ہے اور اس کو اٹھا کر کے کھا رہی ہوں، تو یہ ان کا خواب ہے اور چاہتے ہیں کہ کچھ تعبیر معلوم ہو جائے۔ برف کا کھانا یہ مشکل کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دشواری ہو، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کام صحیح طریقے سے نہ ہو پا رہا ہو، اس بات کی علامت ہوگی۔ تو صلاۃ الحاجات پڑھ لیں اور اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں اور پھر اپنے کاموں کو سر انجام دیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اگر کوئی شخص حضور خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ کینسر جیسی مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہے یا نارمل کسی جو بخار کے اندر مبتلا ہے، تو ان دونوں خوابوں میں اگر کوئی اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بعض اوقات تو کسی کے گھر میں بیماری ہوتی ہے یا آلریڈی وہ خود بیمار ہے اور اس کو یہ خدشہ ہے کہ یہ بیماری میری بڑھ نہ جائے، تو بھی یہ خواب نظر آتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور اگر حقیقت ایسی نہیں ہے تو پھر یہ ایک خلاف حقیقت خواب ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، بیماریوں سے بچنے کے لیے وظائف بھی اختیار کریں، عملی اقدامات بھی کریں اور صدقہ کریں، انشاءاللہ بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ لیکن اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ بعض اوقات بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں، لیکن اس کو ذہن پر طاری نہیں کرنا چاہیے کہ اب پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، کینسر ہو کے ہی رہے گا، تو ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک آپ کو، ہر مسلمان کو ان مہلک بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ مزید کچھ کال دیجیے۔ میری چھوٹی بیٹی ہے 8 سال کی، تو میری مسز نے خواب دیکھا ہے کہ اس کو نا سانپوں نے لپیٹ لیا ہے، اور پھر 2 ہفتے بعد خواب دیکھتی ہے کہ وہ کفن میں لے کے آ رہا ہوں، تو تابوت میں بند کر کے 40 دن تک باہر لے کے جا رہے ہیں۔ جی سر بھائی۔ اب یہ نہیں بتایا کہ کس کو لے کے جا رہے ہیں، بہرحال ایک پریشان کن سا خواب ہے۔ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے ضرور اقدامات کریں، اس کے آنے جانے، اس کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ نظر رکھیں اور بلا ضرورت بچی کو گھر سے باہر نہ جانے دیں، اور حفاظت کا تعویذ جو ہے وہ ضرور انہیں بھی پہنائیں، گھر میں بھی رکھیں۔ کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں جو اپنی اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے ہم کر سکتے ہیں اور وہ کرنے چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ وظائف ضرور اختیار کرنے چاہیے۔ جس طرح ہم بیماریوں سے بچنے کے لیے، موسمی اثرات سے بچنے کے لیے، دیگر چیزوں سے بچنے کے لیے یہ ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں، تو ایسے وظائف یہ ہمارے روحانی اسباب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اختیار کرنے چاہیے، بھلے مختصر ہی کیوں نہ ہو، شب و روز کے اندر کچھ نہ کچھ وظائف ہماری زندگی کا حصہ ضرور ہونے چاہیے۔ اور حدیثوں کے اندر آپ دیکھیں کتنے وظائف تعلیم دیے گئے ہیں، تو بے شمار وظائف ہیں، کوئی بھی آپ سلیکٹ کر لیں اور اسے اپنا لیں اور مضبوطی کے ساتھ اسے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ظاہر ہوں گی۔ خواب میں اگر بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ انتقال ہو جائے گا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کس کا انتقال ہو جائے گا یہ آپ نے بیان نہیں کیا۔ اگر کوئی کسی پریشانی میں اور قید میں ہے تو بعض صورتوں میں یہ آزادی کی بھی علامت ہوتی ہے، اور بعض اوقات بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ پاک کی جانب سے یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی موت کو یاد کرے اور فکر آخرت کرے۔ تو جس نے یہ خواب دیکھا ہے یا بار بار دیکھتا ہے وہ ان دونوں پہلوؤں پہ غور کر لے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لائے۔ جنید صاحب ہیں کوئی، ان کا یہ سوال ہے کہ سر خواب میں ایگل دیکھنا یہ کیسا ہے؟ ایگل ایک بڑے اور ایک طاقتور شخص کی دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس نے دیکھا ہے تو اللہ پاک اسے قوت عطا فرمائے گا، رفعت عطا فرمائے گا،
بلندی عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، مبارک خواب ہے جی، مبارک ہو ماشاء اللہ. ایک اور بھائی ہیں حبیب بن نعمان، یہ کہتے ہیں کہ سر خواب میں دانتوں کا نکلنا دیکھنا کیسا ہے، برائے کرم بتائیے گا. اچھا نہیں ہوتا، کسی قریبی کو نقصان پہنچنے، آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے. دعا کریں، اور خاص طور پر اگر کوئی رشتہ دار، دوست احباب میں کوئی قریبی شخص ہے اور پریشانی میں مبتلا ہے تو دعا بھی کریں اور اس کے لیے اسباب بھی کریں. ٹھیک ہے جی. ایک اور سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں اور وہ پیدل حج کو نکل رہے ہیں اور ساتھ میں دیگر عاشقان رسول بھی ہیں، تو یہ ان کا خواب ہے. ماشاء اللہ، بہت ہی مبارک خواب ہے، اور کس کی تمنا نہیں ہوگی کہ وہ حج کو جائے. اللہ پاک ہر مسلمان کو زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور حج کی سعادت عطا فرمائے. آپ کے بیٹے نے خواب دیکھا ہے تو اس کی یہ اچھی اور پازیٹیو سوچ کی علامت ہے، اور اچھی امید رکھنی چاہیے. حقیقت میں بھی اللہ پاک حج کی توفیق عطا فرمائے گا. کوشش بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں. اچھا اور مبارک خواب ہے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کو شامل کرنے کا، اور اس سیگمنٹ میں شخصیات کے جو ہے وہ خواب بیان کیے جاتے ہیں. آئیے یہ مل کر دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو آپ کے مزید سوالات اور سیگمنٹس جو ہیں پروگرام میں شامل کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وقت ہوا ہے بزرگوں کے خواب کو شامل کرنے کا. اس سیگمنٹ کے اندر ہم کسی نہ کسی ایک بزرگ کا خواب سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آج جن کا خواب آپ سے شیئر کرنا ہے وہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. اولیاء کرام تو تمام ہی عظیم مرتبے والے ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی بعض کو اللہ پاک نے بہت نمایاں مقام عطا فرمایا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان اولیاء میں سے ہیں کہ جن کا مقام اور مرتبہ اولیاء کی جماعت کے درمیان بھی بہت بلند ہے. بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے علماء آپ کے شاگردوں میں، آپ کے مریدوں میں ہوئے، اور آپ کے اقوال اور آپ کے بیان کردہ اصول آج بھی تصوف کے اندر اتھارٹی مانے جاتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں. لوگ جمع ہیں، میں ان کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بتا رہا ہوں. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ میرے پاس تشریف لایا اور آ کر کہنے لگا کہ اے جنید، یہ بتاؤ کہ اللہ پاک کا قرب اور اس کی معرفت حاصل کرنے کا، اس کی رضا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ چھپ کر عبادت کرنا، اور وہ عبادت کہ جو چھپ کر کی جائے، لوگوں سے ظاہر نہ ہو، باطن میں چھپ کر کی جائے، لیکن میزان پر اس عمل کا جو اجر ہے وہ پورا پورا ہو، یعنی کہ اس کا تول پورا پورا ملے، اس کا اجر پورا پورا ملے. وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول اور اس کا قرب پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. فرشتے نے یہ سن کر کہا کہ یہ تو الہامی بات ہے، اللہ پاک کی جانب سے آپ کے دل میں جو بات ڈالی گئی ہے ان باتوں میں سے ایک بات ہے. اور پھر وہ فرشتہ تشریف لے گیا. ناظرین، جہاں پر اس خواب میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان اور عظمت کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے فرشتے کی تائید آپ تک پہنچی اور اس سے خواب میں آپ نے کلام کیا. وہیں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو عبادت ہے وہ اگر اس کی رضا کے لیے کی جائے اور اس میں کہیں پر بھی ریاکاری کا عنصر نہ ہو، چھپ کر کی جائے، جتنا ہو سکے اپنی عبادت کو پوشیدہ رکھا جائے، تو یہ اللہ پاک کا قرب پانے کا ایک بہترین عمل ہے. جی ہاں، کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر ریاکاری کی بہت مذمت بیان کی گئی، بلکہ بہت ہی نیک عمل، بہت ہی اچھا عمل اگر نیت خراب ہو جائے اور اس میں ریاکاری بیچ میں شامل ہو جائے تو وہ نیک عمل بھی گناہ ہو سکتا ہے. نماز ایمان کے بعد سب سے زبردست عبادت ہے، عمل کے اندر اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اگر یہی ریا کے ساتھ پڑھی جائے تو ثواب کے بجائے بندہ عذاب کا شکار ہو سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے. ہم جو بھی کام کریں، جو بھی نیکی کریں، اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں. لوگوں سے منفعت حاصل کرنا، دنیا کا کوئی نفع حاصل کرنا ہمارے پیش نظر ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ ویک میں جو ٹرینڈ کرتے ہوئے کویشچن ہیں انٹرنیٹ کی دنیا پہ رہتے ہوئے انہیں شامل کرتے ہیں۔ اور استاد محترم آج کچھ سوالات جو ہے وہ ہم نے شامل کرنے ہیں جو پچھلے ہفتے سے لے کے اس ہفتے تک لوگ موسٹ سرچ جو ہے وہ کرتے ہیں، تو وہ لسٹ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ وہ کیا ہے وہ دکھانے بھی ہیں آپ کو اور ان کی تعبیریں بھی استاد صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی گرافک میں دکھائیے گا کہ کیا کویشچنز ہیں ہمارے پاس۔ جناب خواب میں فرسٹ کویشچن ہے نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا اچھا خواب ہے اور ٹھیک ہے، عبادت پر قوت ملنے کی علامت ہے، اللہ پاک کی توفیق ملے گی۔ ٹھیک ہے جی، مزید دکھائیے۔ خواب میں سانپ کو مارنا، دشمن پر غالب آنے کی علامت ہے، یعنی بندہ جس نے دیکھا ہے وہ اپنے دشمن پر غالب آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، خواب۔ مزید خواب میں اپنے مرحوم والد کو دیکھنا۔ دیکھیے کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کس طور پر دیکھا، چونکہ والد کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے تو خواب میں نظر آتے ہیں، دیگر رشتہ دار بھی نظر آتے ہیں، لیکن اگر اچھی کیفیت میں دیکھا ہے تو اچھی فعال ہے، اور اگر اچھی کیفیت میں نہیں دیکھا تو ان کے لیے دعا کریں اور ایصال ثواب کریں۔ ویسے بھی اولاد کا اپنے فوت شدہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ ماں باپ کے لیے تو ہے ہی بینیفٹ، لیکن اولاد کے حق میں بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ خواب میں کینسر کا مریض دیکھنا، کس کو دیکھا ہے، خود کو دیکھا ہے یا کسی کینسر والے کو دیکھا ہے، بہرحال دعا کریں جس کو دیکھا ہے، اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے، اور اگر اس کے لیے آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں، کوئی اسباب کے طور پر خدمت کر سکتے ہیں تو بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ خواب میں مچھلی دیکھنا، مچھلی دیکھنا اچھا ہوتا ہے، نعمت کی، اچھی خبر کی اور بیٹی کی یہ علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ خواب میں شہاب ثاقب کو دیکھنا، اس کی کوئی خاص تعبیر میرے ذہن میں نہیں ہے انشاءاللہ۔ اسے شہاب ثاقب ستارہ ہے، ستارہ ہے، اور اس کی کچھ خصوصیات بھی بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے لیکن تعبیر کے اعتبار سے میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ جی، ٹھیک غور کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ خواب میں اپنی والدہ کو روتا دیکھنا، اب کس طور پر روتے ہوئے دیکھا، اگر غم کی کیفیت میں دیکھا ہے تو دعا کریں اور ایصال ثواب کریں، اگر انتقال ہو گیا، اگر حیات ہیں تو ایسے کاموں سے بچیں جو ماں باپ کو رلائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواب میں طوطا دیکھنا، ڈفرینٹ اس کی تعبیریں ہیں، عورت سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، غلام سے بھی تعبیر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے تو کیفیت اور کس نے دیکھا، کس طور پر دیکھا، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ خواب میں غار ثور دیکھنا، ایک مبارک مقام ہے، دیکھنے والے کی محبت کی علامت ہے، ٹھیک ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک تعلق کی علامت ہے، اچھا خواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، مبارک خواب ہے۔ خواب میں چھپکلی کو مارنا، برے شخص سے نجات پانے کی علامت ہے، تو اچھا خواب ہے، کوئی برا شخص ہے جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یہ اس سے محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ٹرینڈنگ کویشچنز تھے جو پچھلے ہفتے سے اس ہفتے کے دوران انٹرنیٹ پر سرچ کیے گئے اور ہماری ٹیم نے آپ تک پہنچانے کی سے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے جو ہے اس نالج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ اور اسپیشلی عرض کروں گا کہ جیسا کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے ملک بھر کی، اپنے دکھیارے بھائیوں کی مدد کیجیے، خوب بڑھ چڑھ کر آپ ان کا جتنا آپ ساتھ دے سکتے ہیں ساتھ دیجیے، اور ان کے دل کی دعائیں لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے۔